اہل علم احباب اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے عشق یا عاشق کا لفظ بولنا مناسب نہیں ہے. جی اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں یہ پورا منہج علم کی بات ہے. ہمارے یہاں مسلمانوں کے ہاں جو علم کے مناہج ہیں، علماء کے جو مکاتب فکر ہیں، ان میں کئی الگ الگ مکاتب ہیں. اس میں علماء عقیدہ ہیں جن کو متکلمین کہا جاتا ہے، علماء حدیث ہیں جن کو محدثین کہا جاتا ہے، فقہ مسائل کے علماء ہیں جن کو فقہا کہا جاتا ہے، اور عرفانیات، خدا کی ذات و صفات کے گہرے عرفان کے جو عالم ہیں جن کو صوفیہ اور عرفا کہا جاتا ہے. وہ بات جو کہی جاتی ہے یا جو علماء نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے عشق کا اطلاق یا اس کے لیے عاشق کا اطلاق یا معشوق کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محب کا اطلاق ہونا چاہیے، حبیب کا اطلاق ہونا چاہیے. تو ان کی بات دراصل یہ بات جو ہے دراصل متکلمین کے مذہب پہ ہے. علماء عقیدہ نے ایک بات کہی اپنی کتابوں میں کہ اللہ کے نام جو قرآن و حدیث میں جو منقول ہیں وہ تقریباً 99 نام ہیں، اور جب بھی ہم اللہ کو پکاریں تو چونکہ خدا کے کلام میں اور رسول کی زبان میں یہی نام وارد ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ انہی ناموں سے اللہ کو پکاریں. تو بہتر اور اولا یہی ہے کہ انہی ناموں سے پکاریں. اور بلکہ علماء متکلمین نے کہا کہ اب الگ الگ الفاظ ہم لائیں گے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اسماء اللہ توقیفیہ، کہ اللہ کے اسماء جو ہیں وہ توقیفی ہیں، جو کتاب و سنت میں آ گئے ہیں وہی استعمال کیے جائیں گے. یہ مشرب، یہ مذہب، یہ تحقیق علماء متکلمین کی ہے. لیکن دراصل آپ غور کریے کہ خدا پاک کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جائے یا کون سا لفظ استعمال نہ کیا جائے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کا علماء متکلمین کا جو اسپیشل فیلڈ ہے وہ عقیدے کی ہے کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا جائے، کیا عقیدہ نہ رکھا جائے. یہ ان کا فیلڈ ہے. کون سا لفظ بولا جائے یہ لفظوں کی بات ہے. الفاظ، یہ محاورات عام جو زبان کے جو ماہرین ہوتے ہیں یہ طے کرتے ہیں. لوگ اپنے اپنے عرف میں، اب بہار میں وہ لیڈیز کھڑا ہے، اگر کوئی بول رہا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے محاورے میں یہی سیکھا ہے، اس کا وہی محاورہ، وہ غلط نہیں ہے. وہ یو پی کے لحاظ سے وہ غلط ہو جائے گا لیکن اس کے لیے غلط نہیں ہے، چونکہ الفاظ جو ہے آدمی اپنے قرب و جوار سے سیکھتا ہے. الفاظ بولنے والے کی جو محاورہ ہے، عرف ہے، اس کے تابع ہوتے ہیں. صوفیہ نے اس حقیقت کو سمجھا کہ الفاظ کو ہم عقیدہ نہیں بنا سکتے ہیں. الفاظ کو عرف پر لوگوں کے استعمال پہ محمول کرتے ہیں. الفاظ کو ہم اگر عقیدہ بنا دیں گے تو بہت پرابلم پیدا ہو جائے گی. ایک چینی شخص ہوگا، چائنیز، اب وہ آج اسلام قبول کر رہا ہے، وہ خدا کے عربی نام سے خدا کو کیسے پکارے گا؟ ایک یورپ کا آدمی ہے، امریکہ کا آدمی ہے، وہ انگریزی ہے زبان جانتا ہے، فرانسیسی زبان جانتا ہے. ہندوستان کا ایک شخص ہے جو ہندی زبان جانتا ہے، وہ حقیقت مطلقہ کے لیے، اور ہر زبان میں آپ یاد رکھیے، ہر زبان میں ایسے الفاظ موجود ہیں جو الفاظ جس الفاظ کے ذریعہ حقیقت مطلقہ، حسن مطلق، خالق کائنات، خالق لم یزل کو یاد کیا جاتا ہے. تو جو جس زبان والا اپنی زبان میں اس ذات حقیقی کو یاد کرے، اور عقیدے میں اس کے اگر اس الفاظ کے ساتھ کوئی اس کے عقیدے میں کوئی فطور ہے، اس کو نکال کر کے عقیدہ، اسلامی عقیدے کے ساتھ اگر اس کو یاد کر رہا ہے تو اس کا یاد کرنا جائز ہے، بلکہ اس کے لیے یہی آسان ہے نا. ہم اگر ہندوستانیوں کو، ہمارے ہندوستانی مسلمان ہیں، وہ عربی میں دعا کرتے ہیں، لیکن عربی میں جو دعا ہوتی ہے ان کی دعا ہوتی نہیں ہے. وہ تو ایک طرح سے ان کا ایک وظیفہ ہوتا ہے، پڑھ لیتے ہیں. دعا تو ہوتی ہے جو دل سے نکلے. وہ عربی کے الفاظ ان کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے تو ان کی دعا کیسے ہو جائے گی؟ دعا تو ہوتی ہے کہ جو لفظ ان کے دل سے نکل رہے ہیں، لفظوں سے وہ خدا کو پکار رہے ہیں، وہ ان کی اصل دعا ہے. اس لیے ایک ہندوستانی ہوگا اپنی زبان میں خدا کو یاد کرے گا، بنگالی ہوگا اپنی زبان میں خدا کو یاد کرے گا. صوفیہ نے کہا کہ عقیدے پہ تو پہرا ٹھیک ہے لیکن لفظوں پہ پہرے مت بیٹھاؤ. جو جس زبان میں خدا کو یاد کر رہا ہے اس کو کرنے دو. اگر کوئی گاڈ سے اس کو یاد کر رہا ہے اس کو کرنے دو، اگر کوئی پرمیشور سے اس کو یاد کر رہا ہے اس کو کرنے دو. اور پھر صوفیہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم کو ہندی اور سنسکرت سے تم کو بیر ہو سکتی ہے، انگریزی سے بیر ہو سکتی ہے. یہ پوری جو ثقافت ہے مسلمانوں کی، ایران سے لے کر کے ہندوستان تک، سب نے فارسی زبان کی جو فارسی لفظیات ہیں سب کو تو قبول کر لیا ہے. خدا سب کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خدا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں کہا جائے گا، جبکہ خدا لفظ یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. حد تو یہ ہے کہ ایرانی تہذیب میں جو ایک لفظ تھا یزداں، اور یزداں کا مطلب ہوتا ہے کہ دو خداؤں میں سے ایک خدا، آدھا خدا. یزداں جو ہے
ایرانی تہذیب میں کل خدا نہیں ہے بلکہ آدھا خدا ہے، خالق خیر، خالق شر دوسرا ہے، شیطان ہے، تو خالق خیر آدھا خدا جو ہے ایرانی تہذیب میں مسلمانوں نے اس کو بھی اپنا لیا، لیکن اس مشرکانہ اس غلط تصور کے ساتھ نہیں، بلکہ یزداں کا لفظ اب مسلمان کرتا ہے تو اس اعتبار سے کرتا ہے کہ وہ خدا جو خیر کا بھی خالق ہے، شر کا بھی خالق ہے، لہٰذا مسلمان یزداں کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے اسی طرح فارسی کے لفظوں میں، الفاظ میں، لفظیات میں، فارسی شعراء، صوفی شعراء کے لفظیات میں، صوفی عرفاء کی لفظیات میں اللہ رب العزت کے لیے عاشق اور معشوق کا لفظ بھی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ سے محبت کرتے ہیں، کتاب و سنت میں جب محبت کا لفظ ہے، محب کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس کے لفظ ہے، تو جب محبت کا لفظ ہے تو اسی محبت کی جو انتہائی شکل ہوتی ہے، اسی انتہائی شکل کو کیا کہتے ہیں ہم؟ عشق کہتے ہیں۔ اور قرآن میں ہے کہ جو کامل مؤمنین ہیں وہ اللہ سے انتہائی درجے کی محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو قرآن میں تو اشد حبا ہے، حب کی انتہائی جو لیول ہو سکتی، سطح ہو سکتی ہے، یہ کامل مومنین اللہ سے کرتے ہیں۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو محبت کا جو بالکل ہائی ڈگری ہے، اسی کو تو فارسی اور اردو میں عشق کہا جاتا ہے، لہٰذا جو عربی میں اشد حبا للہ ہے وہی ہماری اردو اور فارسی میں وہی عاشق مولا ہے نا۔ اور جب عاشق مولا ہوا تو اللہ تعالیٰ معشوق ہوا، اور چونکہ اللہ بھی بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے جتنی بندے اللہ سے محبت نہیں کر سکتے، چونکہ ہم بھی جو بھی محبت کرتے ہیں وہ محبت الہی کا ہی عطا کردہ نعمت ہوتی ہے، اسی کا اثر ہے، اسی کی محبت کا ظہور ہے، اسی نے اپنی محبت کے جو 100 حصے میں سے ایک حصہ ہم کو دیا ہے، اسی سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو اصل یہ محبت وہی ہے۔ تو اصل محبت کرنے والا، زیادہ محبت کرنے والا تو میرا رب ہے، ہمارا رب ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، لہٰذا وہ بندوں کا عاشق ہوا، خاص طور پہ اپنے محبوبین اور صالحین کا عاشق ہوا۔ حضرت عاصی غازی پوری شعر کا وہ بہت معروف شعر ہے، محمد ہیں خدا کے عاشق زار، محمد ہیں خدا کے عاشق زار، خدا ہے عاشق زار محمد۔ اس پہ اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ صرف علم کلام تک پورے اسلام کو اور اسلامی تعبیرات کو اور مسلمانوں کی زندگی کو صرف کلام تک محدود رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو پرابلم ہے، لیکن جو حدیثی مناہج سے بھی استفادہ کرتے ہیں، صوفیانہ مناہج سے بھی استفادہ کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ صوفیہ کے یہاں اس کا استعمال ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک بڑے معروف شیخ نے کہا تھا کہ ایک حدیث پاک بھی چونکہ موجود ہے نا، ایک حدیث پاک بھی وہ حدیث مرسل ہے، منقطع ہے، لیکن وہ ایک حدیث پاک موجود ہے جس میں اللہ رب العزت کے لیے عشق کے لفظ کا اطلاق کیا گیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ وہ حدیث قدسی کے طور پہ وہ حدیث مروی ہے، اللہ فرماتا ہے عاشقنی و عاشقتہ، کہ بندہ مجھ سے عشق کرتا ہے میں اس سے عشق کرتا ہوں، تو گویا بندہ مجھ سے عشق کرتا ہے، بندہ عاشق ہوا، میں معشوق ہوا، وہ عاشق تو ہوں، میں بندے سے عشق کرتا ہوں، میں عاشق ہوا، بندہ معشوق ہوا، تو اس کا اطلاق ایک حدیث مرسل میں بھی موجود ہے، لہٰذا اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبان اور محاورات کی جو بات ہے اس میں مسلمانوں نے متکلمین کی کبھی مانی ہی نہیں ہے، اس میں زبان اور محاورات کے حوالے سے مسلمانوں نے صوفیہ کی پیروی کی ہے، عام محاورات کی پیروی کی ہے، اور زبان عام محاورے سے چلتی ہے، متکلمین کے اصول سے نہیں چلتی ہے۔ بہت اچھا۔ بلا شبہ عشق محبت کی اعلیٰ قسم کا نام ہے، اور عشق جب بھی بولا جاتا ہے تو عشق کا ایک معنی مضموم سا بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب ہم اللہ رب العزت کے لیے بولیں گے یا صالحین کے لیے عشق کا لفظ بولیں گے تو اس مضموم معنی کی طرف ہمارا ذہن کیوں جائے گا؟ بلا شبہ جیسے قرآن میں ید اللہ، وجہ اللہ وغیرہ آیا ہے، تو اس کا وہ معنی جو معنی اس کی شان کے مطابق نہیں، وہ معنی ہمارے ذہن میں کیوں آئے؟ بالکل نہیں آنا ہی نہیں چاہیے، بالکل نہیں آئے۔ تو عشق جب بھی ہم اللہ کے لیے یا رسول اللہ کے لیے بولیں گے تو اس کا معنی وہی آئے گا جو ان کی شان کے مطابق ہے۔ بے شک۔ اور یہ عشق یا اس طرح کے الفاظ جیسے یزداں اور خدا، تو اس طرح کے الفاظ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کے علاوہ ہیں اور اسماء توقیفی کے علاوہ ہیں، اور اس طرح کے الفاظ سے ہم اپنے رب کو، اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور سمجھنے والا اس کو سمجھ بھی لیتا ہے۔ بے شک۔ اگرچہ اس کا ہم کو ثواب نہ ملے، ہم اگر اللہ کہیں گے تو ممکن ہے اس کا ہمیں ثواب ملے گا، لفظ کا بھی ثواب ملے گا، لیکن خدا کہنے پہ ہو سکتا ہے ثواب نہ ملے، لیکن معنی تو سمجھ میں آتا ہے کہ خدا یعنی اللہ۔ بے شک۔ تو وہ معنی، وہ الفاظ جو قرآن حدیث میں آئے تو اس کے بولنے سے، اس کے استعمال کرنے سے ہمیں ثواب بھی ملے گا۔
اور وہ معانی، وہ الفاظ جو مختلف زبانوں میں لوگ استعمال کرتے تھے، جی، لیکن اللہ رب العزت کے صفات کے ساتھ، اسلامی عقائد کے ساتھ، اسلامی نظریات کے ساتھ اگر اسی لفظ سے ہم اللہ کو یاد کریں، جیسے کہ گاڈ آپ نے کہا، گاڈ ہے، خدا ہے، یزدہ ہے، اور اب جب ہی ان الفاظ کو ایک مسلمان بولے گا تو وہ وہی بولے گا، وہ اول، آخر، ظاہر، باطن، بے شک، جو جو پہلے تھا، ہے اور رہے گا، کوئی اس کا ہمسر نہیں، وہ یکتا ہے، اس نے چاہا تو یہ دنیا اور یہ کائنات وجود میں آئی۔ تو اس اللہ کے ان صفات اور اسلامی نظریات کے ساتھ اگر ہم خدا کا لفظ، یزدہ کا لفظ اللہ کے لیے بولتے ہیں تو جائز ہے۔